اب آئیے حدیث کی اہمیت حدیث سے آپ کو بتاؤں. اکثر خطبات میں جمعے کے آپ یہ حدیث سماعت فرماتے ہیں. میں نے بھی آج اپنے یہاں اردو گھر میں تقریر میں خطبہ جو آغاز کیا ہے وہی حدیث پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث سے حدیث کا مرتبہ، حدیث سے حدیث کی اہمیت سنیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات دنیا میں اگر کوئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو دنیا میں جو سب سے بہترین رہنمائی ہے، جو سب سے بہترین گائیڈنس ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈنس ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. رہنمائی کس بارے میں بھائی؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کے بارے میں جو رہنمائی ہوئی ہے. اللہ کا کلام سب سے بہترین بات ہے. اب اس بات پر جو سب سے بہترین رہنمائی ہے عمل کرنے کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. قرآن سے حدیث کا مرتبہ، قرآن سے حدیث کی اہمیت، حدیث سے حدیث کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں سب سے بہتر رہنمائی میری ہے. رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی بھائی؟ اپنے قول سے کی، قول کو حدیث کہتے ہیں. اپنے عمل سے کی، عمل حدیث میں شامل ہوتا ہے. صحابہ کچھ عمل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی حدیث کے ذریعے، اپنے عمل اپنے سنت کے ذریعے. حدیث کی اہمیت حدیث سے. حدیث کی اہمیت صحابہ کی نظر میں کیسی تھی دیکھیں. حدیث کی اہمیت قرآن میں جان چکے، حدیث کی اہمیت حدیث میں جان چکے، حدیث کی اہمیت صحابہ کے قریب کیسی تھی دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں ایک یہودی سے ایک جانور خریدنے کا سودا ہو گیا. بات طے ہو گئی اتنی قیمت میں جانور آپ کو بیچنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی قیمت میں جانور خرید دوں گا. بات طے ہو گئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پیسے کم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رقم لے آتا ہوں، سودا تمہارے اور میرے درمیان میں پکا. جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہودی نے اعلان کر دیا کہ میں نے یہ جانور کسی دوسرے کو بیچ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہو گئے. کچھ دور گئے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں. پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ کچھ ناراضگی دکھ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس طرح کا معاملہ، ابھی بھی یہودی نے مجھ سے وعدہ کیا لیکن ابھی مکر گیا. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہودی کے پاس لے کر چلے، میں اس سے بات کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیا بات کرو گے؟ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ ڈیلنگ کے وقت تم موجود نہیں، تم کیا بات کرو گے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر چلیں، آپ لے کر تو چلیں، میں بات کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس لے کر جاتے ہیں. جب بات ہوئی یہودی ایک ہی بات پوچھتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا کوئی وٹنس ہے، کوئی ڈیڈ ہے جو آپ کے اور میرے درمیان میں، یا کوئی دوسرا آدمی ہے جو آپ کے میرے درمیان تھا جو گواہی دے کہ خچر میں نے آپ کو بیچنے کا وعدہ کر دیا؟ وہ صحابی جو ساتھ آئے تھے بات کے لیے کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر بیچنے کا وعدہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ارے تم تو گفتگو کے وقت موجود نہیں، تم جھوٹ کہہ کر اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہو. تم کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث کی اہمیت، حدیث کہتے ہیں بات کو. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت صحابہ کے قریب کتنی تھی آپ تڑپ اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تم جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ نے کہا کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، ہم بن دیکھے ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ جنت ہے، ہم بن دیکھے ایمان لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جہنم ہے، ہم بن دیکھے جہنم پر ایمان لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ہے، ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم بن دیکھے فرشتوں پر ایمان لے کر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے گویا حدیث نکلتی ہے اس یہودی نے خچر بیچنے کا وعدہ کیا تھا، گویا میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں.
آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، میں آپ کی اس حدیث پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ حدیث رسول کہتے ہیں اسی کو ہے، بات کو۔ وہاں صحابی نے یہ نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس کہ قرآن کی دلیل ہے کیا کہ وہی آئی کیا فرشتے کے ذریعے؟ بتائیے، میں میچ کروں گا حدیث اور قرآن کو، اگر ملتی ہے تو گواہی دوں گا یہودی کے سامنے جا کر۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان، بس ایمان لے کر آئے۔ یہ ہے صحابہ جن کے قریب احادیث کی اہمیت تھی، اور یہی صحابہ نے احادیث کی اہمیت کو سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں علماء کرام کہتے ہیں احادیث کی جمع بندی شروع ہو گئی تھی، احادیث کو لکھنا شروع ہو گیا۔ یہ حدیث کی اہمیت صحابہ کے پاس ہے۔ چوتھی بات جو آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث کی اہمیت مشرکوں کے پاس۔ آج مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں حدیث جو میچ ہوں گی لیں گے، نہیں لیں گے چھوڑ دیں گے۔ کیا کوئی بازار میں سے آپ کچھ سودا خریدنے جا رہے ہیں، اچھی دکھی تو لے لیں گے، نہیں دکھی تو چھوڑ دیں گے؟ مشرکوں کے قریب حدیث کی کتنی اہمیت تھی آپ دیکھیں۔ ارے وہ مشرک جو کل تک مشرک تھے مکے کے، حدیث پر ایمان لا کر صحابہ کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب پہنچے، زبردست اسلام کا فیصلہ کن مارکا جنگ بدر ہوئی۔ 313 315 یا 17 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سامنے 1000 کے لشکر سے زبردست مارکا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مارکے میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کر دی۔ مشرک مکہ کے 1000 کا لشکر مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گیا، غم میں ہے پورا مکہ۔ مشرک مکہ کے چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت نے ہم کو شکست دے دی۔ 2 آدمی، صفوان بن عمیر اور دوسرا صفوان بن امیہ اور دوسرا آدمی عمیر، یہ دونوں بیٹھ کر حتیم میں گفتگو کر رہے ہیں جنگ بدر میں اپنی شکست کی، کہ بھائی کتنی خطرناک ہم کو شکست ہوئی، کیسے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے ہم کو شکست کر دیا اور ہمارے لوگوں کو کاٹ کر بدر کے کنویں میں بھی پھینک دیا۔ اور اس میں صفوان بن امیہ اور عمیر جو آدمی بیٹھے تھے، عمیر کا بیٹا جو جنگ بدر میں چلا تھا، عمیر کے بیٹے کو مسلمانوں نے قیدی بنا کر مدینے میں رکھ لیا تھا۔ صفوان اور عمیر کی بات چل رہی ہے حتیم میں۔ عمیر کہتا ہے اگر میرے اوپر میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اسی وقت جاتا مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ جیسے یہ بات سنتا ہے کہتا ہے عمیر اگر یہ بات ہے تو آج سے تیرے بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری اور تیرے جتنے قرضے ساروں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو اسی وقت نکل جا عمر مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سو تو صفایا کر لی۔ ایگریمنٹ جیسا طے ہوتا ہے، دونوں کی گفتگو یاد رکھے۔ تیسرا کوئی آدمی یہاں پر نہیں ہے، دونوں حتیم میں بیٹھ کے تنہا بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی آدمی آس پاس نہیں ہے، کوئی ان کی بات کو نہیں سنا۔ عمیر نکلتا ہے تلوار لے کر، سواری پر بیٹھتا ہے، 5 6 7 یا 8 دن میں مدینے کا سفر کرتا ہے، مسجد نبی کے قریب میں اپنی سواری کو ٹانگتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے سو کمرے میں یا کوچے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، عمر بن خطاب سمجھ جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ضرور یہ کوئی برے ارادے سے آیا ہے۔ عمیر کے قریب جاتے ہیں، عمیر یہ بتا کہ تو کیا ارادے سے یہاں پر آیا ہے؟ عمیر کہتا ہے وہ میرا بیٹا جو پکڑ لیے ہیں آپ لوگ، قیدی بنا لیے ہیں، میں اس بیٹے کو چھڑانے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمیر آیا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے کو چھڑانے کے سلسلے میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمیر کو اندر بھیجو۔ عمیر اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمیر کیا وجہ سے مدینہ آنے کی ہوئی ہے؟ عمیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو جنگ بدر میں قیدی بنا لیا گیا ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمیر سچ سچ بتا، عمیر سچ بتا آخر کس وجہ سے آیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی وجہ ہے، بیٹے کو چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر عمیر تو تیرے بیٹے کو چھڑانے کے ارادے سے آیا تو تیرے ہاتھ میں تلوار کس لیے ہے؟ عمیر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خدائے تلواروں کو برباد کرے، یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئی، جنگ بدر میں بھی ہمارے کام نہیں آئی۔ عمیر سچ سچ بتا کس بات کے لیے آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے عمیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماتے ہیں، اب بات نکل رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمیر بات وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہے، عمیر بات حقیقت میں یہ ہے کہ تو اور صفوان حتیم میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تو مدینہ جائے گا، مجھ کو قتل کرے گا تو صفوان تیرے بیوی بچوں کے قرضوں کی اور ذمہ داری لے لے گا۔ عمیر تو اسی ارادے سے آیا ہے، سچ سچ بتا۔ عمیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جاتی، عمیر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، میں ایمان لے کر آ گیا جی آج کہ آپ بے شک سچے رسول ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ ہمارے سامنے مکے میں جب کہتے تھے کہ اللہ کی وحی مجھ پر اتری ہے، قرآن کی آیت مجھ پر اتری ہے، میں نہیں مانتا تھا اللہ کے نبی کہ وہ قرآن آپ پر اتری ہوگی، لیکن اللہ کے نبی اس بات کا میں گواہ ہوں کہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ حتیم میں آس پاس کوئی اور نہیں تھا۔ میں جان گیا کہ آپ کے رب اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتا دی ہے، وہ وحی جو صفوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ وحی قرآن میں بتائیے، وہ وحی قرآن میں بتائیے۔ جو وحی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر کے بارے میں، وہ تھی وہی غیر مطلوع، جو حدیث کا تعلق غیر مطلوع سے ہوتا ہے۔ تو گویا عمیر نے حدیث کو سن کر، وہی غیر مطلوع کے سن کر حدیث کی اہمیت کو جان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جان لیا، وہی غیر مطلوع پہ ایمان لے کر آ کے دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے تک مشرک مکہ میں شامل تھا، لیکن جیسا ہی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے کر